ایک دفعہ بلخ کے علاقے سے ایک سیدزادی اپنی 3 بچیوں کو لے کر سمرقند کے علاقے پہنچ گئی، کیونکہ اس بلخ کے علاقے میں اس کا ہسبینڈ سید ایک امیر آدمی تھا اور وہ فوت ہو گیا، اور سیدزادی کا گھر کا تمام سامان خرچ ہو گیا، اور اس نے سوچا کہ میں کہیں دور چلی جاتی ہوں، کیونکہ نہ سید زکوٰۃ لے سکتا ہے، نہ بھیک مانگ سکتا ہے، نہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلا سکتا ہے۔ تو سیدزادی نے سوچا کہ میں یہاں سے دور چلی جاتی ہوں، کہیں محنت مزدوری کر کے اپنی 3 بچیوں کو پال لوں گی۔ تو سیدزادی اپنی 3 بچیوں کو لے کر سمرقند کے علاقے چلی گئی۔ جب وہاں گئی تو اس نے کسی امیر آدمی کے بارے میں پوچھا، تو کسی نے بتایا کہ اس گاؤں کے اندر 2 امیر آدمی ہیں، ایک مسلمان ہے اور دوسرا جو آگ پرست ہے، غیر مسلم ہے۔ تو سیدزادی نے سوچا کہ میں مسلمان کے پاس جاتی ہوں، اپنی بچیوں سے کہا تو مسجد میں ٹھہرو اور تھوڑی دیر انتظار کرو، میں جاتی ہوں، اللہ تعالیٰ مہربانی کرے گا، میں اس سے کچھ مدد مانگتی ہوں۔ سیدزادی رئیس سردار کے پاس گئی اور اپنے ڈیرے پہ بیٹھا ہوا تھا، اس کو کہا کہ میری 3 بچیاں ہیں، ہم سید ہیں اور میں بلخ کے علاقے سے آئی ہوں، میرے ہسبینڈ فوت ہو چکے ہیں، تو آپ میری مدد کیجئے، مجھے ایک کمرہ، رہائش اور کھانا دیجئے، چند دنوں کے بعد میں اپنا انتظام خود کر لوں گی۔ تو ڈیرے پہ بیٹھا ہوا سردار، اس نے کہا کیا میں کیسے یقین کر لوں کہ تو سیدزادی ہے، تیرے پاس کیا ثبوت ہے؟ سیدزادی نے کہا کہ میں تو اکیلی ہوں، دور سے آئی ہوں، بلخ کے علاقے سے ہوں، میرا تو یہاں کوئی جاننے والا نہیں ہے، تو آپ مہربانی فرما کے میری مدد کیجیے۔ اس نے کہا چل، تیرے جیسی کئی سیدزادیاں دیکھی ہیں۔ اس نے مذاق اڑایا اور سیدزادی روتی روتی واپس آئی۔ جب راستے میں آ رہی تھی اس نے کہا چلو، مجبوری ہے، بچیاں بھوکی ہیں، مجوسی کو بھی آزما کے دیکھ لیں۔ تو وہ رو رہی تھی اور مجوسی کے دربار میں جب گئی تو اس نے دور سے جب آتی ہوئی عورت کو دیکھا تو کھڑا ہو گیا اور پوچھنے لگا، بہن جی آپ کیوں رو رہی ہیں اور آپ کیسے تشریف لائی ہیں؟ اس نے کہا کہ میں سیدزادی ہوں، بلخ کے علاقے سے آئی ہوں اور میں مسلمان ہوں، مجھے ایک کمرہ کچھ دن رہنے کے لیے دے دیں اور میری بچیوں کو اپنے گھر میں رکھ لیں، میں کچھ دنوں کے بعد مزدوری کر کے اپنا گزارا کر لوں گی۔ تو اس مجوسی نے کہا میں غیر مسلم ہوں، ایک مسلمان میرے گھر میں کیسے رہ سکتا ہے؟ آپ ایسا کریں، ایک بڑا سردار رئیس ہے اس گاؤں کو، اس کے پاس چلی جائیں۔ تو اس سیدزادی نے کہا میں تو اس کے گھر سے ابھی ہو کے آئی ہوں، اس کے گھر سے ابھی چکر لگا کے آ رہی ہوں، اس نے تو مجھے کہا کہ تیرا کوئی جاننے والا ہے، مجھے کوئی واقفیت دے تو پھر ہی پتہ چلے گا تو سیدزادی ہے، اپنا کوئی ثبوت پیش کر۔ تو میرے پاس تو کوئی ثبوت نہیں، تو میں آ گئی ہوں، تو اس لیے میں آپ کے پاس آئی ہوں۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ اس نے اپنے نوکر کو بلایا مجوسی نے اور کہا کہ جا میری بیوی کو بول کے جا سیدزادیوں کو مسجد سے لے کے آ۔ مجوسی کی بیوی گئی سیدزادی کے ساتھ اور وہ ان سیدزادی اور ان کی 3 بیٹیوں کو گھر لے آئی، ان کو گھر میں رکھا، کھانا کھلایا، ان کی عزت احترام کیا۔ تو رات کو وہ مسلمان رئیس جس نے سیدزادی کو مزاح کر کے اپنے دربار سے بھیج دیا تھا اور کچھ مدد نہیں کی، اس نے خواب دیکھا کہ قیامت کا دن ہے، سرکار مدینہ نوری تخت پر تشریف فرما ہے اور وہ جنت میں گھر تقسیم کر رہے ہیں۔ ایک خوبصورت محل نظر آیا تو وہ جو سردار تھا، جو رئیس تھا اس گاؤں کا، وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، اے آقا میں مسلمان ہوں، یہ گھر کتنا خوبصورت ہے، میں مومن ہوں، آپ یہ گھر مجھے دے دیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیسے میں یقین کر لوں کہ آپ مسلمان ہیں، مومن ہیں اور میں آپ کو یہ گھر دے دوں؟ تو اس سردار نے کہا میں آپ کا امتی ہوں، میں مسلمان ہوں، آپ یقین کریں۔ تو آپ کو میری بات پر یقین ہونا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا، انہوں نے فرمایا جب میری سیدزادی، میری اولاد آپ کے پاس آئی تو آپ نے مزاح کر کے اس سے ثبوت مانگے کہ تیرے پاس کیا ثبوت ہے، تو سیدزادی ہے، اور تو نے اس کو روتی ہوئی کو واپس بھیج دیا اور اس کی مدد نہیں کی، اب نکل جا میرے دربار سے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو دھتکارا اور اپنے دربار سے نکال دیا تو اس مسلمان رئیس کی آنکھ کھلی اور روتا رہا اور پیٹتا رہا۔ صبح جا کے
अपने नौकरों के साथ मजूसी के घर गया और उसको कहने लगा कि मेरे से 1000 रुपया ले ले और सैयदादियाँ मुझे दे दे जो रात आपके घर आई थी, क्योंकि तू गैर मुस्लिम है और मैं मुसलमान हूँ, इसलिए गैर मुस्लिम के घर मुसलमान सैयदादी नहीं रह सकती। तो उस मजूसी ने कहा कि आप 1000 की बजाय 1,00,000 भी दें तो मैं फिर भी आपको ये सैयदादी नहीं दे सकता, ये मेरे घर में रहेंगी। तो फिर उस जो मुसलमान नंबरदार था उसने सारा रात का ख्वाब सुनाया और जन्नत के बारे में भी बताया। तो मजूसी ने कहा जिस वक्त आपको जन्नत से धक्के दे के निकाला गया था उसी वक्त हजूर पर नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे सीने से लगाया और मुझे वो जन्नत का मकान अता फरमाया। सैयदादियों की खिदमत करने की वजह से मुझे वो जन्नत का घर अता फरमाया। जब तुझे धक्के दे के जन्नत से निकाला गया तो मुझे अल्लाह ताला ने मेरे ऊपर फजल किया और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे और मेरे सारे घर वालों को कलमा पढ़ा के मुसलमान कर दिया और मुझे वो जन्नत का घर भी अता कर दिया। ये अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें आले नबी औलाद अली की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें पक्का और सच्चा मुसलमान बनाए। अस्सलाम वालेकुम।